نہ اس کی تقسیم میں تغیر ہو سکتا ہے۔ تو جو واضح طور پہ لوح محفوظ میں تحریر فرما دیا گیا ہے اس میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ یہی اہل سنت کے نزدیک صحیح عقیدہ ہے۔ حاتم اور شفیق کے پیروکار اس کے خلاف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رزق تو تلاش اور عدم تلاش سے، تلاش کرنے اور تلاش نہ کرنے کے سبب رزق تو کم یا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن مال تلاش کرنے اور نہ تلاش کرنے کے سبب کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تلاش کرے گا تو مال زیادہ ہو جائے گا، کوشش کرے گا تو زیادہ ہو جائے گا، اور کوشش اور تلاش نہیں کرے گا تو مال میں کمی ہوگی، ان کا یہ ماننا ہے، جبکہ یہ فاسد ہے، کیونکہ جس طریقے سے رزق تلاش کرنے اور نہ کرنے کے سبب کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے مال بھی تلاش کرنے اور نہ کرنے کے سبب کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کی دلیل ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر تم غم نہ مناؤ، غم نہ کرو، اور جو تمہارے قبضے میں مال آ جائے اس پر خوشی نہ مناؤ۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ رزق جس طریقے سے رزق اگر تلاش کرنے کے سبب زیادہ ہوتا اور تلاش نہ کرنے کے سبب کم ہوتا، تلاش نہ کی تو کم ہو جاتا، تو پھر غم اور خوشی کا موقع ضرور ہوتا، غمی یا خوشی کا البتہ موقع ضرور ہوتا، کیونکہ جب انسان سستی اور لاپرواہی کے سبب کوئی چیز ضائع کر بیٹھتا ہے، کوئی سستی اور لاپرواہی کے سبب کوئی چیز فنا کر بیٹھتا ہے، کوئی چیز کا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو انسان ضرور غمناک ہوتا ہے، اسے غم ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوشش اور کمر بستہ ہونے کے سبب اگر کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، کوئی چیز میں کامیابی پا لیتا ہے، تو ضرور اسے فرحت ہوتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اس انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کمر بستہ رہنے کے سبب اور کوشش کرنے کے سبب یہ کام کر لیا، اور سستی کے سبب فلاں نے یہ کام خراب کر دیا۔ تو یہ چیز کوشش کرنے کے سبب اگر کوئی چیز مل جاتی اور نہ کرنے کے سبب نہیں ملتی تو غم اور خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر تاکہ غم نہ کرے، افسوس نہ کرے، اور جو آ جائے اس پر خوشی نہ کرے، تو نہ آنا اس پر کوئی غم نہیں اور آ جانا اس پر کوئی خوشی نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رزق بھی تلاش کرنے اور نہ کرنے کے سبب کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، اور مال بھی تلاش یا عدم تلاش سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، ہا کا لو لم تأتیہا لا تتکا، سن لے کہ اگر تو اس چیز کو، اس مال کے لیے تو کوشش نہ بھی کرتا تو بھی جو تیرے مقدر میں تھا وہ تجھے مل کر رہتا، جو تیرے مقدر میں تھا وہ تجھے مل کر رہتا اگر تو اس کے لیے کوشش نہ بھی کرتا۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ انسان کی کوشش معنی نہیں رکھتی، جو مقدر سے، جو اللہ کی طرف سے تقدیر شدہ ہے، جو لکھا جا چکا ہے، وہ انسان کو ملنا ہے۔ اب اس پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، وہ ہے ثواب اور عذاب کے تعلق سے، کہ ثواب اور عذاب بھی لوح محفوظ میں تحریر کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، پھر بھی ہمیں طلب ثواب کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، اور عذاب والی چیزیں، وہ چیزیں جو عذاب کا موجب بنتی ہے، ان سے اجتناب کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ عذاب پیدا کرنے والی اور عذاب کے باعث بننے والی چیزوں سے روکا کیوں جاتا ہے، اور ثواب دینے والی چیزوں کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ کیا ثواب کی طرف ترغیب دینے والی چیزوں کو عمل میں لانے سے، یا ثواب کا ذریعہ بننے والی چیزوں پر عمل کرنے سے کیا ثواب زیادہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ اشیاء جو عذاب کی موجب بنتی ہے، ان سے اجتناب کرنے کے سبب کیا عذاب میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ کیا کمر بستہ رہنے اور کوشش کرنے سے ثواب زیادہ ہو سکتا ہے، اور لاپرواہی کرنے کے سبب کیا عذاب میں زیادتی ہو سکتی ہے، یا کوشش کرنے کے سبب کیا عذاب بھی کم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب کے متعلق، طلب ثواب کے متعلق اللہ عز و جل کا قطعی اور واضح حکم ہے۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے
ثواب طلب کرنے کا اور ثواب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ثواب کی طلب چھوڑنے پر اللہ عز و جل نے وعید سنائی ہے اور عذاب کا ڈر سنایا کہ انسان ثواب چھوڑ دے، ثواب کی طلب چھوڑ دے اور ثواب کی جستجو چھوڑ دے، ثواب حاصل نہ کرے تو اس کو وعید ہے، اس کے لیے عذاب سنایا گیا ہے، اور ثواب طلب کرے اس کے لیے اسے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور اللہ عز و جل نے یہ ذمہ کبھی نہیں لیا ہے کہ انسان اچھے اعمال نہ کرے، اچھے اعمال نہ کرے، جب بھی ہم اسے نیک اجر دیں گے، اچھا اجر دیں گے، ایسا اللہ عز و جل نے اپنے ذمے پر کبھی نہیں لیا۔ اس لیے انسان ثواب اور عذاب کو اس پر قیاس نہیں کر سکتا۔